الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ذوق و شوق کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. رب صل على نبي محمد وآله أجلها واقض لي بجاهه حوائجي كلها. صل عليك ما أنت وأهلها وسلم وشرف وكرم دائما. عمر کی عدالت کا صداراج رہے گا. عمر رضی اللہ تعالی عمر کی عدالت کا صداراج رہے گا. ہر دور عمر کا محتاج رہے گا. عمر تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے. عمر تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے. تو ملت اسلام کا سرتاج رہے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے. بدل کے بیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے. بدل کے بیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے. نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں. عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے. بزرگان محترم، میرے نوجوان بھائیوں، محرم الحرام جو مسلمانوں کی شان ہے، یہ وہ سال، یہ وہ آغاز جس سے تاریخ ہجری مرتب ہوئی. اس کا اعزاز بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کردار ہے جس کی مثالیں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. جو اپنے مختصر سے دور میں ایسے آثار چھوڑ کے گئے ہیں جو آثار قیامت تک کے لیے باقی رہیں گے، اور اس امت مسلمہ کو درس دے کے گئے ہیں کہ اے امت محمدیہ، اے امت محمدیہ، عمر کے کردار کو کسی بھی جگہ فراموش نہ کرنا. عمر نے ہر جگہ پہ اپنا کردار ادا کر کے بتایا. جب ہم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہمیں اس زندگی میں جرأت نظر آتی ہے، ہمیں اس زندگی میں حمیت نظر آتی ہے، ہمیں ان کی زندگی میں خودداری نظر آتی ہے. پھر ان کی زندگی اسلام کی شمع سے جب روشن ہوتی ہے، پھر وہ ایسا کردار بن جاتا ہے، پھر ہر ایک کے لیے وہ کردار بن کے سامنے آتا ہے. کوئی اگر صاحب اقتدار ہے،
اس کے لیے بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کردار چھوڑا. اگر وہ باپ ہے تب بھی کردار چھوڑا، اگر معلم ہے تب بھی کردار چھوڑا، اگر تاجر ہے تب بھی کردار چھوڑا، اگر دوست ہے تب بھی کردار چھوڑا، اگر بیٹا ہے تب بھی کردار چھوڑا. گو زندگی کے ہر شعبے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں جہاں قدم رکھتے گئے، جہاں جہاں قدم رکھتے گئے، وہاں آثار کی صورت میں کردار چھوڑتے گئے. وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مشرکین مکہ، کفار مکہ اجلاس بلاتے ہیں، ایک مشورہ طے پایا گیا. کیا مشورہ؟ مشورہ یہ طے پایا گیا کہ کون سا شخص ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک. ایک طرف قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ اللہ کا حبیب، وہ اللہ کا نبی کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کے گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام. اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے، رب اسلام کو عزتیں عطا فرما. میں تیرے گھر کے پاس بیٹھا ہوں، تجھے پکار پکار کے کہتا ہوں، اے میرے اللہ، یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اسلام کو عزت عطا فرما دے، یا عمرو بن حشام جسے ابو جہل کہتے ہیں، اس سے اسلام کو قوت عطا فرما دے. میرا نبی رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، کفار ان کے خلاف منصوبہ بندی بنا رہے ہیں. ایک قریش کا سردار کھڑا ہو کے کہتا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اشارہ کر کے کہتا ہے، جو اس شخص کو قتل کر کے لائے گا اس کا سر میرے پاس لائے گا، وہ جو چاہے گا اسے مل جائے گا. سرداری چاہتا ہے، بڑے قبیلے سے شادی کرنا چاہتا ہے، یا مال و دولت چاہتا ہے، سارا کچھ اسے دیا جائے گا. اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کے للکار کے یہ کہتا ہے، تمہارا مفاد تمہیں مبارک ہو، میرا کردار ایسا نہیں ہے کہ میں مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسا کام کروں. وہ کون نوجوان ہے؟ وہ کون نوجوان ہے جس نے اتنی جرت کی، بغیر کسی لالچ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تلوار نیام سے نکالی، چل پڑے. کدھر جا رہے ہیں؟ دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے عمر کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں.
اس طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قتل کے لیے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ عمر کا منصوبہ مکمل ہوتا ہے، عمر اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے، عمر اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے یا نبی کی دعا پہلے پہنچ جاتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں، اے میرے اللہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ لیکن دوسری طرف حالات تھوڑے سے مخدوش ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نکل پڑتے ہیں، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھا کہاں کا ارادہ؟ کہنے لگے وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ شخص جو ہمارے معبودوں کو نہیں مانتا، وہ شخص جو ایک الہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، میں اسے قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اپنے معبودوں کے خلاف کسی سے کوئی بات نہیں سننی۔ جب اس شخص نے کہا اچھا یہ منصوبہ ہے، اے عمر ذرا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو۔ کہا کیا ہوا میرے گھر؟ کہا تیری بہن نے اور تیری بہنوئی نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا جس نبی کو تو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کہا اچھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیش میں آگے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے گھر میں وہ کلمہ پہنچ جائے۔ دوڑے دوڑے گھر پہنچتے ہیں، دوڑے دوڑے جب گھر پہنچے دیکھا بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور بہن کی لبوں پہ ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ جب یہ آیتیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پڑتی ہیں، کیونکہ ابھی رب کی محبت دل میں نہیں، ابھی نبی کی محبت دل میں نہیں، ابھی کفر و شرک کا انبار دل میں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو مارنا شروع کیا، اپنے بہنوئی کو لہولہان کر دیا، لیکن اس بہن پہ قربان جائیں، اس بہنوئی پہ قربان جائیں جو اپنی تلاوت کو بس بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا دلوں کا زنگ دھلتا ہے، دل منور ہوتے ہیں، وہ اللہ کے قرآن سے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر سے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نام سے ہوتے ہیں۔ جب قرآن کی تلاوت بدستور جاری رہی تو اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ تمام مفاہیم کو سمجھ رہے تھے، کہا یہ تو ایسی چیز ہے، یہ تو مجھے بھی اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اے بہن ذرا مجھے ہاتھ میں تھما دو نا۔ کہا نہیں،
یہ بہت پاک قرآن ہے، اسے کوئی ایسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ قرآن کی تلاوت بدستور کی جا رہی ہے، وہ زنگ دھلتا گیا، دھل کے جب وہ زنگ صاف ہوا، اب کہنے لگے یہ قرآن مجھے اور تو سنا لو نا۔ پھر پڑھنا شروع کیا، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى۔ وہ میرا اللہ ایسا ہے جس نے اس قرآن کو نازل کیا۔ میرا رب پکار پکار کے کہتا ہے میں نے اس قرآن کو نازل کیا، اس لیے نازل کیا کہیں ایسا نہیں کہ آپ پہ مشقت ہو جائے۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، یہ قرآن تو بخشنے والا ہے، یہ قرآن تو ہدایت دینے والا ہے، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جو ذات، کون سی ذات؟ خلق الارض والسماوات العلا۔ وہ خدا، وہ الہ، وہ رب جس نے اس زمین کو پیدا کیا، جس نے ان اونچے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، جو کچھ زمین کے نیچے ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر وما اخفی۔ وہ ذات ایسی ہے جو اونچا بھی سنتی ہے، جو پوشیدہ بھی سنتی ہے، جو رات کی تنہائیوں میں بھی سننے والی، دو دن کے اجالے میں بھی دیکھنے والی، جو کروٹ بدلتے ہوئے زبان سے نکل جائے اللہ، وہ بھی سننے والی ذات ہے۔ وہ ذات ایسی ہے قانون نے نہیں سنا، فرشتوں نے نہیں سنا، دل میں ٹھیس پہنچی، اے ربا میں گناہگار ہوں، اے ربا تو نے مجھے عمر دی، اے ربا تجھے راضی نہیں کر سکا۔ وہ آواز قانون نے نہیں سنی، وہ آواز فرشتوں نے نہیں سنی، لیکن میرے رب نے وہ آواز بھی سنی ہے۔ اس آواز پہ کئیوں کی بخشش ہو گئی۔ میرا اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ سارے معبود باطل ہیں، وہ الہ واحد ہے جو بگڑی بنانے والا، جو بیڑے پار کرنے والا، جو مشکل کشا، جو حاجت روا، جو بگڑیاں بنانے والا، جو اولاد عطا کرنے والا، جو کاموں کو سنوارنے والا، جو مشکل وقت میں کام آنے والا۔ جب یہ آواز کانوں میں پڑی، تڑپ اٹھے، نکل پڑے، کس طرف؟ اس طرف دعا تھی، اس طرف مشن تھا۔ پتہ چلا یہ مشن مکمل نہیں ہوا، نبی کی دعا پہلے قبول ہو گئی، لہذا پتہ چلا کہ دعا اثر رکھتی ہے۔ اس لیے خدا را دعائیں کیا کریں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کی دعا اولاد کے لیے اسی طرح ہے جس طرح نبی کی اولاد امت کے لیے ہے. کیا کریں. دیکھا نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا منصوبہ بنایا؟ تلوار نکالی، راستہ پورا نہیں ہوا تھا، دعا قبول ہو گئی. تو کیا ہوا؟ جبریل امین آئے اور کہا آپ کی دعا رب نے سن لی ہے. اپنے مجلس کے لوگوں کو بتا دیجئے کہ عمر آ رہے ہیں، انہیں کچھ کہیے مت. تو پھر کیا خوب جملے کسی نے کہے، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن خطاب آیا. وہ آیا ہے تو آنے دو. یہ تیاریاں ہو رہی ہیں کہاں پہ؟ نبی کے دربار پہ. وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر. وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، بچھا دو پل کے راہوں پر. وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر. کیوں اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی کیفیت بدل چکی ہے. وہ عمر وہ پہلا عمر نہیں رہا، اس کے دل میں رب کی محبت آ چکی ہے، اس کے دل میں نبی کی محبت آ چکی ہے. آج میرا عمر آ رہا ہے، آج میری دعا قبول ہو کے آ رہی ہے. وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر. وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر. وہ آیا ہے نہ جانے دو، وہ آیا ہے نہ جانے دو، خدا کا انتخاب آیا، عمر ابن خطاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا. وہ کیا تھی چیز؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے عمر کون سی چیز ایسے تجھے میری مجلس میں لے کے آئی ہے؟ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟ اچانک آج یہ تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سنی میں نے بہن سے وہ جو تو لے کر کتاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضری دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ کے سچے نبی، اب عمر کوئی چھپ کے نہیں کرے گا، نماز کوئی چھپ کے نہیں پڑھے گا، کلمہ کوئی چھپ کے نہیں کہے گا. آئیے آج چلتے ہیں بیت اللہ، چلتے ہیں، نماز بھی ہوگی، عبادت بھی ہوگی، پڑھیں گے آج
کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، وہ روکے جس کی طاقت ہو۔ کیوں؟ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا انتخاب ہوں، میں آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہوں، اب ایسا نہیں ہوگا کہ چھپ کے عبادت کی جائے۔ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کے کیوں عبادت ہو۔ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا۔ یہ جرت ہے، یہی جرت اللہ کے نبی نے مانگی نا۔ اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ نبی علیہ السلام کو حوصلہ ہوتا ہے، یہ کردار سامنے آتا ہے، پھر یہ کردار زندگی میں آتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل میں یہ کردار جاتا ہے۔ آج تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکا۔ جہاں جہاں یہ کردار جاتا گیا میرا رب فتوحات عطا کرتا گیا، یہاں تک کہ کفر کے دل میں ایسا لرزہ طاری ہو گیا، شیطان ان کی راہیں دیکھ کے چھوڑ جاتا تھا، کفر ان کے مقابلے میں ہتھیار پھینک دیتا تھا۔ ایسا عدل تھا اللہ کی ساری مخلوق۔ کیوں؟ دکھ صرف امتی کو نہیں ہوا بچھڑنے کا، اللہ کی ہر مخلوق نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وفات اس پہ افسوس کیا۔ پھر یہ کردار بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، پھر آخر وہ وقت آیا کہ فجر کی نماز کے بعد ابو لولو فیروز ابو لولو، یہ ایک غلام ہے جس نے نبی علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ در پہ وار کیے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز میں تھے، فجر کی نماز میں تھے، نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز ادا کرتے ہوئے خنجر کے وار ہوتے ہیں، اور یہ نہیں، خنجر کے 3 وار برداشت کرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور مسلح پہ کھڑا کر دیا۔ سوچو ذرا، 3 خنجر کے وار لگے ہوں، کہاں ہوش رہتی ہے؟ آج تو صفوں میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، پتہ چل جائے دکان کا تالا بند نہیں ہے، نماز رہ جاتی ہے، تالے کی فکر میں لگا جاتا ہے بندہ۔ پھر کیسے کردار آئے وہ؟ خنجر کے وار ہوتے ہیں، کھڑے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہوتے ہوئے کیا رب سے محبت ہے، کیا رب سے محبت ہے۔ امیر المومنین تڑپ رہے ہیں، نماز نہیں توڑی گئی، نماز مکمل ہوئی۔ پھر سہارا دیا گیا، دیکھا گیا، فوراً اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، کچھ نصیحتیں کی، ان میں ایک نصیحت یہ تھی، کہا بیٹا جاؤ جا کے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا سلام کہو کہ عمر بیٹا آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور ایک عرض کر رہا ہے کہ اماں میرا دل چاہتا ہے کہ میں حبیب خدا اور حبیب رسول اللہ کے درمیان رہوں، میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اے اماں مجھے اجازت دے دیں۔ اب حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، دیکھا اماں عائشہ زار و قطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں، اور ہچکیاں بھانگتے ہوئے یہی کہا، میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنی جگہ کو اپنے بیٹے کے لیے قربان کرتی ہوں۔ پھر عجیب کیفیت دیکھی گئی، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے بیٹے کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا بیٹا صحابی رسول ہیں، جا کے ان سے پوچھ لیجئے کہ میرا نام کہیں منافقین کی لسٹ میں تو نہیں۔ اور کہاں ہم ہیں، رات کے تہجد کے بعد بیٹھ جاتے ہیں کہ من و سلوہ کیوں نہیں اترتا۔ پوری عمر رب کے لیے لگ گئی، آخرت پہ کیا کیفیت ہے۔ پھر کہا بیٹا مجھے چھوڑ دو، مجھے اس مٹی پہ چھوڑ دو تاکہ میں رب کے ہاں سرخرو ہو جاؤں۔ آخر وہیں پہ تڑپتے تڑپتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا، اور جب ان پہ خنجر کے وار ہوئے سب سے پہلی جو بات پوچھی کہ مجھے خنجر کس نے مارا؟ کہا آپ کو خنجر ابو لؤلؤ نے مارا۔ کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس نے خنجر نہیں مارا جس نے رب کے حضور سجدہ دیا ہو، تو میں کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا میں عرض کر رہا تھا، جمعہ کا وقت بھی قلیل ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، کہ کردار کبھی نہیں مٹتا، خدا را کردار چھوڑ کے جائیں۔ دوسری طرف ابو جہل تھا جس نے مفاد چھوڑا، جس نے بغض چھوڑا، جس نے کینہ چھوڑا، جس نے کفر چھوڑا۔ آج ہر بندہ اس پہ لعنتیں بھیج رہا ہے، نہیں اللہ اور اس کا رسول بھی بھیج رہا ہے، فرشتے بھیج رہے ہیں، لیکن وہ کردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جسے قیامت تک کے لیے یہ امتی سلام کرتا جائے گا۔ لہذا جس دل میں نبی کی محبت نہیں وہ دل ایمان والا نہیں، اور جس دل میں نبی کے یاروں کی محبت نہیں وہ دل بھی ایمان والا نہیں۔ کیوں؟ نبی جس سے پیار کرتا ہے ہم نہیں پیار کرتے، ہم کائے کے مومن۔ لہذا نبی نے جس سے پیار کیا، اے اللہ ہمارا اس سے پیار ہے، اے اللہ نبی نے جس سے نفرت کی، اے اللہ ہماری اس سے نفرت ہے۔ لہذا ان خولوں سے نکل کے اگر حقیقی معنوں سے نبی سے محبت کرتے ہو، ان کے یاروں سے محبت کرو، ان کے یاروں والا کردار اپناؤ، پھر دیکھو رب اللہ پاک فتوحات عطا فرماتا ہے یا نہیں، پھر ایسی نسلیں، ایسی قومیں، ایسے بادشاہ، ایسے اقتدار والے لوگ عطا کرتا ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ میرے رب سے امید یقین ہے کہ اللہ پاک ایسے کردار قیامت تک کے لیے باقی رکھیں گے۔